بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جہاں تک یکسوئی کا تعلق ہے تو اس سے مراد بدن اور جسم کی یکسوئی نہیں، ذہن کی یکسوئی ہے، خیالات کی یکسوئی ہے۔ تو سولیٹیوڈ آف دا باڈی مراد نہیں ہے، سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ مراد ہے۔ اب ایک شخص جو ہے سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی غار میں جا کر کے بیٹھ جائے تو جسم کو تو سولیٹیوڈ ملا، لیکن گھر میں بیوی کینسر میں ہے، بچے اپاہج ہیں، روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نوکری مل نہیں رہی ہے، اور جن سے قرض لیا گیا تھا وہ روزانہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، تو غار میں چلا گیا ہے، جنگل میں۔ بدن کو پوری یکسوئی مل گئی ہے، کسی سے اختلاط وغیرہ نہیں، لیکن مائنڈ کو یکسوئی نہیں ملے گی۔ اب مائنڈ میں یہ سارے تفکرات، تو ان تفکرات کے ہوتے ہوئے وہ مراقبہ کیسے کرے گا، اللہ کا دھیان کیسے جمائے گا، محاسبہ کیسے کرے گا؟ تو یکسوئی جو ہے وہ قلب و دماغ کی ہے، اور الگ تھلگ باڈی کو کر لیتے ہیں وہ دل و دماغ کی یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے۔ زید عمر بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں دل و دماغ کی یکسوئی حاصل کرنا چاہتے تو نہیں ہو سکے گی۔ کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی واپس آ رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل دماغ کی یکسوئی ہے۔ اب دل دماغ کی یکسوئی اگر کسی کو 50 آدمیوں میں بھی حاصل ہو جائے تو وہ یکسوئی ہے، اور دل دماغ کی یکسوئی اگر جنگل میں بیٹھ کے بھی حاصل نہ ہو تو وہ یکسوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا اور آخرت کا دھیان جو جمانا ہے دل دماغ میں، وہ تو دل دماغ ہی سے ہوگا۔ تو یکسوئی 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 ہو، یکسوئی ہو، یکسوئی ہو، یکسوئی ہو، مقصود اس سے دل دماغ کی یکسوئی ہے، اور دل دماغ کی یکسوئی کے لیے سبب جسم کی یکسوئی ہے۔ تو جسم کو الگ کر دو، جسم کو الگ کر دیں گے سب سے الگ تھلگ، تو دل دماغ کی یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تو سبب ہے، یہ ایک ضرورت ہے، مگر مقصود جو ہے وہ ہے دل دماغ کی یکسوئی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس کا اختلاط کم ہوگا اس کو دل دماغ کی یکسوئی زیادہ ملے گی۔ میں مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد ایسی نظر ڈالی میں نے دروازے سے داخل ہو کر، تو مسجد میں میری نظر پڑی تھی مصلیوں پر جو آ گئے تھے ذکر کی مجلس سے پہلے۔ ان میں سے میں کسی سے میرا تعلق نہیں، تو دل دماغ کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا۔ آ گئے، ذکر میں بیٹھ گئے اور پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر ہوا، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد کچھ یاروں پر نظر پڑی کہ اوہو یہ تو باٹلی سے فلاں یار بھی آیا ہے، پریسٹن سے فلاں دوست آیا ہوا ہے، تو سب یاد آنے لگے گا کہ یار اس کو ایک بات کہنی ہے، اس کے ساتھ ایک چیز بھیجنی ہے، اس کو ایک میسج بھیجنا ہے۔ اب وہ ذکر کے اندر وہ چیزیں سوار رہے گی کہ کہیں وہ چلا نہ جاوے۔ دیکھو دل دماغ کی یکسوئی نہیں، تعلقات جتنے کم ہوں گے، اختلاط، تعلقات زیادہ ہیں تو یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ اختلاط، آپ مسجد میں داخل ہوئے، پہچاننے والے لوگ تھے مگر کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کی اور ذکر میں بیٹھ گئے، اور دوسرے صاحب انہوں نے اختلاط کیا، السلام علیکم، خیریت کیا،
یار جانے دو نا، ہمارے یہاں تو مسجد میں ایسا ہو رہا ہے. چلو ایک بات اس نے ڈال دی آپ کے ذہن میں، بعد میں تم کو بتاتا ہوں. دیکھو اختلاط آپ نے کیا تو اس ذکر کے اندر وہ بار بار خیال آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا ان کی مسجد میں. آپ کا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے تو یوں اختلاط نہیں کیا. تعلق نہیں ہے، یہ ہے کہ تعلق ہے مگر اختلاط ذکر میں بیٹھ گئی. اختلاط کیا آپ نے، کہا کہ بچی بہت بیمار ہے اور کل رات سے ہاسپٹل میں ہے. چلو بھائی اس نے ایک بات ڈال دی آپ کے ذہن، اس کی میں نے صرف اشارے کیے. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تک پہنچنے کے لیے دل دماغ میں اللہ کے دھیان کو بٹھانا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے دھیان کو بٹھانے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں ان میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے ذکر کثیر. اس میں ہمارے جو شیخ نے اذکار بتلائے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں. اس میں کامیابی آپ کو تب ہوگی جب دل دماغ کی یکسوئی ہوگی. امتحان کے لیے تیاری کرنے والا طالب علم امتحان کے مضامین کو مستحضر نہیں کر سکے گا اگر یکسوئی نہیں ہوگی. اسی لیے امتحان کے زمانے میں کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے تو کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے تو کوئی گارڈن میں چکر لگا رہا ہے. یکسوئی چاہیے سب کو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد کو دل میں بسانے کے لیے بھی یکسوئی چاہیے. اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ حالات آئے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی ختم ہو گئی. حالت ایسی آ گئی، روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا، جاب چھوٹ گیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، بینیفٹ نہیں مل رہی ہے، بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. اب تفکر آتے ہیں، ذکر کریے بیٹھتے ہیں تو بھی تفکر آ جاتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جتنا ہو سکے تفکرات سے بچ کر کے یکسوئی جتنی حاصل ہو سکے کرے. لیکن یہ معذور ہے اس لیے کہ یہ تفکرات میں اپنے کیے کی وجہ سے مبتلا نہیں ہے. من جانب اللہ، اب یہ کیا کر سکتا ہے. لیکن زید عمر بکر کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ روزانہ گپ شپ کی مجلسیں لگانا، اختلاط کرنا، اور پھر ذکر میں اگر یکسوئی ہمیں نصیب نہ ہو تو یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. تو پہلی شکل میں وہ نقصان نہیں ہوگا جو دوسری شکل میں نقصان ہوگا. اس لیے اختلاط سے حتی الامکان بچے. جیسے طالب علموں کو بہت سی چیزوں سے روکا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی نہیں، آپ پہلے پڑھ لیجیے. کوئی طالب علم آ کر کے اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر فلاں برائی شروع ہو چکی ہے تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاؤں، شام کا جتنا وقت ہے اس میں میں کام کروں، اور سیٹرڈے سنڈے کو تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. طالب علم کو سلوک میں لگایا جاتا ہے تو اسی حد تک، پہلے تو بالکل اجازت ہی نہیں تھی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ دو چیزوں میں ڈائیورٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ قلب جو ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وسوسے کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو کسی اچھے کام کی طرف متوجہ کر دے. اس لیے کہ وہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈال کر ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے. تو کسی اور چیز کی طرف آپ مشغول نہیں ہوں گے اور وسوسے ہی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وسوسہ آ رہا ہے، اس وسوسے کا میں کیا کروں. تو جس طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے اس طرف آپ تو متوجہ ہو گئے، اب یہ وسوسہ کیسے جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وسوسے کا بہترین علاج یہ ہے کہ
انسان کسی دوسرے اچھے کام میں مشغول ہو جائے. مثال کے طور پر چلو یار کوئی حدیث ڈھونڈتے ہیں اور اس حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اب یہ ذہن اگر اس میں حدیث میں لگ گیا تو وہ سوزا چلا جائے گا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار ایسا کرنے سے وسوسے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو قلب جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے طالب علموں کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس وقت آپ تزکیہ کے لیے جن جن چیزوں کو کرنا ہے، ذکر جہری کرنا ہے، اطلاع و اتباع کا معاملہ ہے، یہ سب چھوڑ دو. اس لیے کہ ادھر اگر قلب متوجہ ہو گیا تو دو چیزوں میں بڑھ جائے گی توجہ، تو علم میں پختگی نہیں ہوگی. لیکن بعد کے مشائخ نے جب یہ دیکھا کہ طلبہ کی پوری توجہ علم کی طرف نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ دوسری 1 درجن چیزوں کی طرف ہے. ہوٹل کی طرف بھی ہے کہ ذرا تفریح کے وقت میں ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھائیں گے، اس میں بھی توجہ ہے، فٹ بال میں بھی توجہ ہے. تو ان کی توجہ تو 13 چیزوں میں تقسیم ہے. ہم تو ان کو 2 چیزوں سے بچانا چاہ رہے تھے کہ علم کی طرف بھی توجہ ہو اور اصلاح نفس کی فکر کی طرف بھی توجہ ہو، سلوک کی طرف بھی توجہ ہو. یہ 2 چیزوں کی طرف 2 چیزوں میں بڑھ جائے گی، مگر اس وقت تو ان کی 13 چیزوں میں بٹی ہوئی ہے. اس اجتہاد کے نتیجے میں مشائخ نے یہ فیصلہ کیا کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کو بیعت کرو، تاکہ بیعت کی برکت سے یہ جن غیر ضروری کاموں میں متوجہ ہیں کم سے کم وہ 12 ختم ہو کر کے بس صرف 1 رہ جائے، وہ سلوک. تو سلوک اور علم، اور پھر سلوک کو اس حد تک چلایا جائے کہ علم سے توجہ نہ ہٹے. دعوت و تبلیغ میں بھی ترغیب دی جاتی ہے طالب علموں کہ نکلو آپ اللہ کے راستے میں، مگر اکابرین نے جو اصول طے کیا ہے وہ یہی ہے کہ نکلنا چاہیے تاکہ طالب علمی کے زمانے سے دل میں امت کی فکر پیدا ہو. طالب علمی کے زمانے سے دعوت اللہ کی محنت شروع ہو جائے، چاہے فارغ ہونے کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی محنت اختیار کر لے، مگر ایک دعوت اللہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تبلیغ میں باہر نکلا جائے تاکہ امت کے حالات سامنے آئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. گشت میں جائیں گے تو امت کے حالات سامنے آئیں گے. لیکن اکابر جب تشکیل کرتے تھے، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم بھی جب یہاں آتے ہیں اور تشکیل کرتے ہیں تو ایسی قید لگاتے ہیں بیچ میں کہ بھئی اس طرح تم بھی اس کام میں لگو کہ طلب علم میں حرج نہ ہو. یعنی تمہاری توجہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ طالب علمی کے زمانے میں آپ مبلغ بن جاویں اور طالب علم ہونا رہ جاوے. دوسرا اگر کوئی 18 19 20 سال کا بچہ کسی شخص سے بیعت ہوتا ہے جو طالب علم نہیں ہے تو اسے شخص سالک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور 18 19 سال کا طالب علم جو پڑھ رہا ہے کسی مدرسے میں وہ جب بیعت ہوتا ہے تو شیخ اسے طالب علم باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ طالب علم باقی رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خلوت تو خلوت جو ہے یہ مائنڈ کی خلوت، مائنڈ کی خلوت. قرض کا بوجھ سر پہ سوار ہے، 25 آدمی مانگ رہے ہیں، تو کہاں خلوت ملے گی بھائی؟ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے دل کو فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دل کو کا کیا مانا؟ دل دماغ کو. میں ہمیشہ اپنے دل کو فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کا ایک طریقہ بتلایا حضرت نے کہ ہمیشہ میں اپنے جیب میں
ورق اور پینسل رکھتا ہوں، اور جب بھی میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے میں فوراً اسے ورق پہ منتقل کرتا ہوں تاکہ میرا ذہن فارغ ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایک دم سے خیال آ گیا کہ مولانا حنیف صاحب تو بدھ کے دن انڈیا جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے مجھے ایک خط بھیجنا ہے، اب آپ نے یہاں رہنے دیا تو یہ کبھی نکل جائے اور کبھی آ جائے گا، اور نکل جائے گا ایسے وقت میں جب آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں، اور ذہن میں آئے گا ایسا وقت میں کہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے۔ نماز میں خیال آئے گا اس کا کہ مولانا حنیف صاحب کو خط دینا ہے، اب نماز میں تو آپ خط لکھ نہیں سکتے۔ رات کو بستر میں لیٹ گئے، لائٹ آف ہو گئی، اس وقت خیال آئے گا مولانا حنیف صاحب کو خط دینا ہے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ذکر میں بیٹھے خیال آئے گا کہ مولانا حنیف صاحب کو خط دینا ہے، اور جب خط دے سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہ شیطان بلاتا ہے، وما انسانی الا الشیطان وانا اذکرہ۔ وہ جس جگہ پہ جس چیز کو یاد دلانا نہیں چاہیے اسے یاد دلاتا ہے، اور جس چیز کو جس جگہ پہ یاد رکھنا چاہے اس وقت وہ بھلا دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں۔ تو دل کو صاف رکھنے کا ایک تو معنی ہے کہ کینہ وغیرہ سے سب دل دماغ کو مشغول نہیں ہونے دیتا میں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا غالباً یہ واقعہ ہے، یہ حضرت مسیح الامت کا، حضرت تھانوی ہی کا غالباً زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ ایک دن خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، مسجد سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں رک گئے، اور رک کر کے جیب میں سے ورق نکالا اور ورق نکال کر کے اس کے اوپر کچھ لکھا، اور ساتھ جو تھے ان کو کہا کہ میں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ جو کہا نہیں حضرت آپ نے کچھ لکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ تو کہا کہ دل دماغ پر جو ایک بوجھ تھا وہ میں نے اتار کر کے ورق پر رکھ دیا۔ اور اس میں دوسرے بھی بڑے فوائد ہیں، دنیاوی کام آپ کے ہوں گے، آپ حافظے پر اعتماد کریں گے تو کام نہیں ہوں گے، اسی طرح کوئی علمی نقطہ ذہن میں آ جاتا ہے اور ایسا ہی خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھے یاد رہے گا، بعد میں بھول جاتے ہیں آپ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو راتوں کو بھی لیٹے لیٹے بھی کوئی علمی بات، کوئی علمی نقطہ ذہن میں آتا تھا تو فوراً اس کو لکھ لیتے تھے۔ مجھے خود کو یہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے کہ کوئی بہت اچھا خیال آیا، کوئی بہت اچھی بات ذہن میں آئی، اور پھر اسے مستحضر کرنے کی کوشش کی تو وہ رخصت ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی انسان بہت اہم خواب دیکھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، خواب پورا مستحضر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو مجھے تو اچھی طرح مستحضر ہے، اب جب دوسری مرتبہ سویا ہے اور اس کے بعد اٹھا ہے وہ پورا خواب غائب ہے۔ آزاد انسان دل دماغ کو آزاد رکھے۔ آزاد رکھنے کا معنی ہے کہ بس اللہ سے لو لگا، دل دماغ پر بوجھ نہیں ہوگا تو اللہ اکبر، اللہ سے جڑ گیا، ذکر میں لا الہ الا اللہ کیا، اللہ سے تار جڑ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تار جڑ گیا۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دائیں نہیں دیکھنا چاہیے، بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ توجہ بٹی ہوئی ہے آپ کی۔ امتحان کے لیے جب آپ تیاری کرتے ہیں، طلبہ یونیورسٹی کے، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کی، جو کہ ادھر ادھر دیکھ کر پڑھتے ہیں، ایسی آنکھیں ٹائٹ کر کر کے پڑھتے ہیں، پورا کنسنٹریشن مجتمع کرتے ہیں، اور ذرا کان میں کچھ آواز آتی ہے کہ کوئی دوسرا بھی پڑھ رہا ہے اور میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، غصے میں آدمی اٹھ جاتا ہے کہ یار یہ تو پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ اور ذکر میں ہمیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ 12:20 ہوئے، 12:25 ہوئے، 12:30 ہوئے، 12:35 ہوئی۔ یہ کیسا ذکر ہے کہ سب پتہ چلتا رہتا ہے آپ کو کہ وقت کتنا ہے؟ بھائی اس کی تو دو ہی حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہے، گھڑی کی طرف متوجہ ہیں، تو یہ چل رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور آنکھیں جو ہے وہ گھڑی میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی رہتی ہیں، چپکے سے اپنی گھڑی کو دیکھتی رہتی۔ ایک تو یہ، اور دوسری یہ ہے کہ ماشاءاللہ
اپنے شیخ کی توجہات کی برکت سے اور ذکر کی محنت کی برکت سے مقام اتنا بلند ہو گیا کہ کشف ہونے لگا کہ برابر ذکر میں تلین ہے مگر گھڑی بالکل سامنے ہے، ذکر بھی ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ، تیسری تو کوئی شکل ہو نہیں سکتی۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ والے تھے، تو کبھی کبھی طالب علم کو ظرافت کے ساتھ ذرا ہنساتے بھی ہیں تاکہ تھک نہ جائے، اور اس میں نصیحت بھی ہوتی۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے، درسگاہ میں ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے کہ بھائی ایک ایسے ہی دنیا در پیر صاحب تھے، وہ اپنے خادم کے ساتھ ذکر کی مجلس میں داخل ہوئے، اور اس دن اتفاق سے کہیں سے بالکل نئے جوتے آئے تھے ہدیے میں، وہ پہن کے آئے تھے۔ تو معمول کے مطابق انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور اتار کر کے سیدھے اندر داخل ہو گئے، ذکر کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اور جوتے خادم اٹھا لیتا ہے۔ اب اس دن جو کہ نئے جوتے پہن کر آئے تھے، اس لیے ذکر کرتے کرتے وہ خیال آ گیا کہ یار وہ جوتے میں ایسے ہی اتار کر اندر آ گیا تھا، خادم نے پتہ نہیں اٹھا کے حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ پر پہنچ گئے تھے، اللہ 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 اللہ، اور یہ خیال آ گیا، یہ خیال آیا کہ نئے جوتے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا ان جوتوں کا۔ خادم بالکل پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ذکر چھوڑ کر کے ان کی طرح متوجہ ہو کر ان کو کہے کہ میرے جوتوں کا کیا ہے، تو پیچھے سے سارے مرید دیکھیں گے کہ حضرت تو بات کر رہے ہیں اپنے خادم کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ ہی میں وہ بولنے لگے، اللہ 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 اللہ، میرے جوتے کہاں ہیں بیٹے، اللہ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خادم نے بھی جواب دیا ذکر کرتے ہوئے، اللہ 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 اللہ، جوتے سنبھالے ہوئے ہیں حضرت، ذکر کے اندر فکر نہ کرنا، اللہ 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 اللہ۔ تو ایک لطیفہ ہے، اس لطیفے میں ہم جو کیریکٹر ہے دونوں ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، مگر کیا ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا کردار بھی کچھ ان کیریکٹروں جیسا ہی؟ ہمیں جوتے یاد نہیں آتے، ہمیں دوائی یاد آ جاتی ہے، ہمیں دوست یاد آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خلوت بہت ضروری ہے، یعنی 24 گھنٹے آپ دل دماغ کو فارغ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کم سے کم خیالات ذہن۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑنے کا، سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس میں نہیں پڑنے کا، کیا ہماری ان سے کیا لینا دینا، کسی مسجد میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کسی کے خاندان میں کوئی جھگڑا ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کسی کے یہاں شادی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، بس دعا دے کر کے فارغ ہو جاؤ۔ تفصیلات جتنی معلوم ہوگی اتنے زیادہ کچرے یہ دماغ میں آئیں گے، اور یہ جو خلوت کی محنت کرائی جا رہی ہے، دل دماغ کی خلوت، اگر یہ دل دماغ کی خلوت مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئی تو پھر موت کے وقت بھی کچرا نہیں آئے گا دل دماغ میں، صرف اللہ ہی کا استحضار ہوگا۔ ورنہ جیسے یہاں ذکر کرتے وقت بہت سارے خیالات تفکرات آتے ہیں، وہ موت کے وقت لوگ تلقین کر رہے ہوں گے کلمے کی، اور ہمارا ذہن کہیں اور ہوگا۔
تو اس وقت جو ہے جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اختلاط سے بچنا چاہیے، بغیر ضرورت کے کوئی اختلاط نہ ہو. اختلاط اگر ہے تو بس جتنی ضرورت تھی اس اختلاط سے فارغ ہو گئے، اور دل دماغ کو فارغ رکھو، دل دماغ کو فارغ رکھو. اور دیکھو بھائی، ساتھ میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جس طرح خود کے دل دماغ کو فارغ رکھنا ہے، اسی طرح دوسروں کے دل دماغ کو بھی فارغ رکھنا ہے. دوسروں کے دل دماغ کو بھی فارغ رکھنا ہے. جیسے میں ہوں اس وقت، سب کو پتا ہے کہ مجلس کے بعد بھی کہیں جانے والا نہیں ہے، مجلس کے بعد بھی یہی ہے. اب مجلس سے پہلے آمنے سامنے ہو گئے تو مسجد سے پہلے کہہ دیا کہ ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے. مشغول کر دیا نا اس کے ذہن کو آپ نے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے، انشاءاللہ جب موقع ہوگا کر دوں گا. تو دوسروں کو بھی فارغ البال رکھو، ایسے کام مت کرو جس کی وجہ سے سامنے والا بھی مشغول ہو جائے، اس کا ذہن بھی مشغول ہو جائے. اس کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں مشغول کرنے کے. کسی کو مشغول نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے یہاں دوپہر کے کھانے پر آؤں گا، آپ ٹریفک میں پھنس گئے. آداب المعاشرت کے تو خلاف ہے ہی یہ کہ آپ اطلاع نہ کریں، لیکن اب وہ مشغول رہے گا. آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے، اس کو طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا. تو آپ ذرا کسی جگہ اتر کر کے فون کر دو ان کو کہ ہم ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اور انشاءاللہ 12 بجے کے بجائے 2 بجے پہنچیں گے. اب یہ 2 گھنٹے کے لیے بالکل فارغ ہو گیا نا. یہ قیلولہ بھی کر سکتا ہے، شاپنگ کے لیے بھی جا سکتا ہے. تو اپنے دل دماغ کو بھی فارغ رکھو، دوسروں کے دل دماغ کو بھی فارغ رکھو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.